Hi, Muzammil Sair. I am a PAS officer. आज की वीडियो मेरी CSS की जर्नी से रिलेटेड है. आज की वीडियो में I'll be sharing my journey of this exam, what complications were in the beginning, और step wise कैसे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड किया, बहुत सारी चीज़ों को अडाप्ट किया, काफ़ी चीज़ों को अनलर्न किया, काफ़ी चीज़ों को रीलर्न किया. 20 साल पहले भी अगर आपने CSS किया होगा तो नेचुरली आज की डेट में वो रेलेवेंट नहीं होगा. और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू बी रेलेवेंट. आई हैव बीन टीचिंग इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एंड सेंटर्स जो कि CSS पढ़ाते थे और पढ़ाते रहे हैं. अजीज़ उकेली का कराची में एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैं तकरीबन आज से कोई 10-12 साल पहले आई यूज्ड टू गो देयर एंड टीच इंग्लिश और दूसरी जनरल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड थिंग्स. और एक मेरा जूनियर है, अ फ्रेंड लाइक जूनियर, इरशाद सोडर, उसकी कॉमिक्स एकेडमी है हैदराबाद में. वहाँ पर मैं एक दफ़ा गया था एंड आई सॉ इट वाज pretty good, well organized and orchestrated. वहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला एंड आई हैव बीन टीचिंग CSS थिंग्स टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑनलाइन एंड फेस टू फेस. बहरहाल मेरा वैसे भी टीचिंग के साथ ताल्लुक़ रहा है. आई हैव बीन अ टीचर ऑफ इंग्लिश फॉर लाइक 20 years. मैं एक्चुअली जब ऑस्ट्रेलिया में था कोई 2015 से लेकर 2019 के एंड तक, more than 4 years I taught English there, especially Monash University में international students को English पढ़ाता था because I am qualified in that. Let me put it in an informal way. मैं जब छोटा था क्लास 6-7 में तो मेरा father he showed me a car. It was not a car, it was a jeep and उसके साथ mobiles थी बहुत सारे and it was like a whole protocol. He told me, मैं तुम्हें इस गाड़ी के अंदर देखना चाहता हूँ. मैंने कहा wow, can I be in that vehicle and people following me like policemen, the cops and the mobiles and whole enchilada. अब ये था मेरा mind उस वक्त. I didn't know anything about CSS and naturally I could not think about being in that car in the front seat. तो तैयारी मैंने उस वक्त नहीं शुरू की थी. तैयारी मैंने शुरू की थी जब मैं मास्टर्स कर चुका था. आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. और फिर चूँकि मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है तो वहाँ की एक मशहूर लाइब्रेरी है शम्सुल उलमा दाऊदपोटा. वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ये आइडिया लिया कि वहाँ पे CSS की तैयारी हो सकती है. एंड आई जस्ट स्टार्टेड इट. कुछ पता नहीं था, नथिंग एट ऑल. मैंने एवरीडे साइंस स्टार्ट किया एंड आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन सेल्स. क्रोमोसोम कैसे होते हैं, इतनी सारी मोटी बुक. सेल्स क्या काम करते हैं. अब मैं पता नहीं क्या सोच के बैठा था कि मैंने कोई तबाहियाँ कर देनी है, कोई पूरी दुनिया का नॉलेज सेल्स के ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर और प्रोटोप्लाज्म के ऊपर और अमीबा, पैरामीशियम, व्हाटएवर, इन सब चीज़ों पर मेरा फोकस रहा. पॉइंट ये था कि जो चीज़ मेरे लिए नई थी, जिसमें एवरीडे साइंस था, पाकिस्तान अफेयर्स था, इवन इस्लामियात थी, तो 20-20, 25-25 बुक्स उठा के मैं पढ़ने लगा. तो एक स्टेज आया, आई फील लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. इट्स नॉट अ जोक. हाउ कैन आई कंप्लीट एवरीथिंग. I mean this whole paraphernalia, उसमें जो भी चीज़ें डालें. At some stage, I felt it was not the right track. बहरहाल there was nobody who could teach. लोग ऐसे थे कि आपको डराते थे. CSS बहुत बड़ी बला है. Apparently लगता भी था ऐसे. एक साहब तो कहते थे कि भाई, वो भी हैदराबाद से था, उसका ताल्लुक टीचिंग से था. तो उसने कहा कि भाई मैं जो अटेम्प्ट दे के आया हूँ, कोई एक क्वेश्चन के ऊपर 9-9, 10-10 पेजेस जब तक नहीं लिखोगे तब तक आप पास नहीं कर सकोगे. मैंने कहा वेल
رائٹنگ سپیڈ تو میری بھی اچھی خاصی ہے، اور 10 پیجز تو ایک کوشچن کے اوپر میں نہیں لکھ سکتا انلیس کہ میں لائنز کے بیچ میں گیپ بڑھا دوں، اسپیس. تو اس ٹائپ کے لوگ ملتے تھے، پھر وہ کہتے تھے آپ کی وکیبلری ایسی ہونی چاہیے، آپ کا نالج انفارمیشن سے وہ اوور لوڈیڈ ہونا چاہیے، کوٹیشنز ڈالیں، ریفرنسز ڈالیں، یہ ڈالیں، وہ ڈالیں. اٹ واز لائک اے کمپلیٹ ہیل، دی امپریشن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اچھا، یہ ٹوٹلی سیلف اسٹڈی تھی. حیدرآباد میں رہنے کا جو نقصان تھا، وہاں پہ اسٹوڈنٹس تو تھے لیکن آپ کے پاس اس وقت اکیڈمیز نہیں تھی. ہمارے پاس کراچی میں ہوتا تو شاید ہوتا، لاہور والے دے آر لکی ان دیٹ. آپ کے پاس بہت ساری اکیڈمیز ہیں، آپ ڈائریکٹ سی ایس ایس آفیسرز کے اکیڈمیز میں جا کے ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکتے ہیں. ایون وہ لوگ جو پیپرز بناتے ہیں آپ ان سے بھی انٹریکٹ کر سکتے تھے، ابھی بھی کر سکتے ہیں. اینی ویز پھر میں نے سیلف اسٹڈی شروع کر دی. ایک آدھ سینئر سے پوچھ کے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں 1,500 بکس نہ پڑھیں، بی فوکسڈ آن سرٹن ٹاپکس. پرانے پیپرز نکالیں، ان کو پڑھیں، ان میں جو ریپیٹڈ کوشچنس ہیں، جو میجر ٹاپکس ہیں، ان کو پورا کا پورا پڑھنے کی کوشش کریں. ڈونٹ گو بیونڈ دیٹ. تھوڑا سا آسان ہو گیا. میرا فرسٹ اٹیمپٹ 5 مہینے کی اوور آل اسٹڈی پہ محیط تھا، سیلف اسٹڈی. ایک دوست تھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا، تیاری کر رہا تھا، اور ابھی تقریباً 3 مہینے ہوئے، اور اس نے کہا کہ چلو یار یوں کرتے ہم آپس میں بیٹھ کے ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو رائٹ اٹ. ایسے کا ٹاپک تھا. آئی ڈونٹ ریکال دا ٹاپک، بٹ اس میں ہم دونوں گیون ٹائم پہ بیٹھے. اس نے بھی ایسے اٹیمپٹ کیا، میں نے بھی کیا، پورے 3 گھنٹے لگائے. اب ہم ایک دوسرے کے ایسز چیک کر رہے تھے. اس کی انگلش کا مجھے آئیڈیا تھا. میں نے کہا یار میری انگلش اتنی اچھی ہے، اس نے مجھ سے زیادہ اچھا لکھ لیا ایسے. مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہی ہیز بین ورکنگ آن دا لینگویج فار لانگ، اینڈ آ کے اس نے جو ہے دوائیاں کر دی ہیں، بلیک ہارس. پھر وہ مسکرایا. میں نے اس کو جب یہ ورڈز کہے کہ یار تم تو بہت زبردست ہو چکے ہو، اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اس نے کہا بھیا یہ ایک ایک کوما، ایک ایک سیمی کولن، ایک ایک کولن، ایک ایک فل سٹاپ، سب میں نے میمورائز کیا ہوا ہے. آئی ہیو کریمڈ دا ہول ایسے. اینڈ صرف یہ ایک ایسے نہیں ہے، میں نے تقریباً کوئی 15 کے قریب ایسز میمورائز کر لیے ہیں. Now that was a shock. It was appalling because I couldn't do that. I have good memory, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ I have 2 qualities. One, میری میموری بہت اچھی ہے. And second, I can't recall. Well, تو میری میموری اچھی تھی لیکن I couldn't actually go for that kind of cramming and memorizing the whole essay. I mean, that was something unbelievable. میں نے اس کو کہا بھیا I can't study like that. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ میں نے جو ایسے سلیکٹ کیے ہیں بڑا سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیے ہیں، اور میرے کافی سینئرس نے مجھے سمجھایا کہ یہ بڑے ایسے آتے ہیں اور تقریباً میجورٹی اسٹوڈنٹس ایسے پاس ہوتے ہیں. ویل یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن ہی شیئرڈ اٹ وتھ می. اسی طرح پھر اس نے جو ہے اسلامیات کے 5-8 کوشچنس، پھر اس طرح سے اس نے پاکستان افیئرس کے کرنٹ افیئرس. ہی ایکچولی میمورائز a lot of stuff. It was something extraordinary for me but not practical because I couldn't do that. تو پھر میں نے فار دی ایکسپیریمنٹ وہ فرسٹ اٹیمپٹ دیا، اور میں انفارمیشن گروپ میں آ گیا. 2002 کی بات ہے. اچھا وہ میرا فرینڈ جو تھا ہی couldn't actually pass the test, overall test. وہ ایسے میں ہی فیل ہو گیا. Now the most important part, the opportunity that I got when I went to the academy. پاس ہونے کے بعد 2002 کے فیبرری میں
ہم سول سروسز اکیڈمی والٹن پہنچے. There I came across a lot of probationers, officers undergoing training, and ان سے مل کے ان کے بہت مختلف قسم کی ٹیکنیکس, بیکاز دس ایگزام از بیسکلی بیسڈ آن اے نمبر آف ٹیکنیکس. ہر ایگزام کی اپنی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں, وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا رہوں گا جب وہ ریلیونٹ چیزیں آئیں گی. ایک اپرچونٹی ملی, اور وہاں پہ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی چیزوں کو سمجھنے کے بعد وین یو اسٹارٹ ری لرننگ, تو پھر آپ کا کانفیڈنس, ساری ٹیکنیکس جو میں نے ڈفرینٹ پروبیشنر سے, آفیسر سے سیکھیں, سینئر سے, اور آپ ویسے ہی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے باہر آتے ہیں تو یو آر اے بٹ پالشڈ ان دیٹ پرٹیکولر کانٹیکسٹ, اینڈ اٹ ہیلپڈ ایکچولی. رزلٹ جب آیا تو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز, اس کے بعد پھر میں نے CSS پڑھانا بھی شروع کر دیا, جو کہ میں حیدرآباد میں پڑھاتا تھا, کچھ عرصہ میرپور خاص میں, پھر کراچی میں, پھر آن لائن. ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسکنسیپشنس ہو سکتے ہیں, کتنا پڑھنا ہے, کتنا نہیں پڑھنا, یہ پڑھنا ہے, وہ نہیں پڑھنا, اتنا ٹائم دینا ہے, اتنا ٹائم نہیں دینا, لینگویج آپ کی اتنی ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہونی چاہیے, انفارمیشن انسرشن کتنی ہونی چاہیے, کتنی نہیں ہونی چاہیے, انٹرویو کے اندر آپ کیا بول سکتے ہیں, کیا نہیں بول سکتے ہیں. پھر وہ جو چیزیں ہیں جو کہ مجھے مشکل لگتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگتی ہوں, جو چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں ہو سکتا ہے مجھے نہ لگتی ہو. یہ ایک ایگزامینیشن ہے, اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی آرکسٹریٹڈ, پلانڈ ایز این ایگزام. کوئی ہوا نہیں ہے, یہ کوئی ہیل نہیں ہے, اٹس ناٹ امپاسبل. The moment you focus on doing it, I tell you, if you have the prerequisites, آپ جب اس کو attempt کریں گے, one or the other way, you are going to go through it. Period. باقی یہ جو brief introduction تھا, ہلکا سا میں نے صرف یہ بتایا آپ کو کہ پہلا attempt میں نے کیسے کیا, دوسرا کیسے کیا. It was just, the bigger picture. I'm confident, I'm positive. These talks that I have started now are going to be enriching for all of us, you and me included. It was great talking to you. Now we will meet in another talk on CSS. Have a lovely time.